بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل پاکستان، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت جیسی تیسی بھی وہ تھی، بہرحال آپ کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز نے ایک میعاد پوری کی اور جمہوریت کا کاروان چل پڑا ہے۔ لیکن آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے جو دنیا کی کسی بھی قوم کو میسر نہیں۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ موقع نہیں جو آج آپ کے پاس ہے۔ جمہوریت کے درندے، چور، لٹیرے یہ پھر سے تیار ہو رہے ہیں، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات، یہ پھر سے لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہٹے گا تو پھر دوسرا آ جائے گا۔ ساری دنیا کی جمہوریت میں یہی تماشا ہے۔ لیکن آج سے چند سال پہلے میں نے اور میرے ساتھیوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، باوجود اس کے کہ ہمارے بازو کمزور تھے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن فیس بک اور انٹرنیٹ کی طاقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو تحریک چلائی جنت پاکستان، آج جنت پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ اب اٹھنا آپ کو ہے۔ جنت پاکستان ہر شخص کو ٹکٹ دے گی جو سبیل اللہ کو مانتا ہے، جو کہے کہ پاکستان میں اللہ کی حاکمیت ہو، جو اقرار کرے اس بات کا کہ اللہ اتھارٹی، الالہ اتھارٹی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، جس کا عملی مظہر رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اللہ جو کسی میں تفریق نہیں کرتا، مساوات پر مبنی نظام، ایکول اپرچونٹی پر مبنی نظام، وہ نظام اگر امریکہ قائم کر سکتا ہے تو آپ بھی قائم کر سکتے ہو۔ وہ نظام اگر اسرائیل قائم کر سکتا ہے تو آپ بھی قائم کر سکتے ہو۔ دنیا کی تمام اقوام اسی سبیل اللہ کے نظام کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ کے پروگرامز کو دیکھو، سوشل سیکیورٹی کا پروگرام، میڈی کیئر کا پروگرام، میڈیکیڈ کا پروگرام، ان امپلائمنٹ بینیفٹس کا پروگرام، یہ جو ہیلتھ کیئر کا پروگرام، یہ سارے کے سارے پروگرام اگر سبیل اللہ کے مظہر نہیں تو اور کس چیز کے مظہر ہیں؟ سرمایہ داری نظام انتظار میں ہے کہ کب یہ بت ٹوٹے، اور اگر آپ نے یہ نظام قائم کر دیا تو آپ کو قیادت مل جائے گی ساری اقوام عالم کی۔ آج دنیا ترس رہی ہے امن کے لیے، لیکن امن کا فارمولہ صرف اور صرف کتاب اللہ میں ہے، قرآن کریم نے عطا کیا ہے کہ امن یوں قائم ہوتا ہے جب آپ اللہ کو حاکم مان لیتے ہو اور حکومت اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہو اور رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق قائم کرتے ہو۔ ایسا نظام جب تم قائم کرتے ہو تو پھر امن قائم ہو جاتا ہے۔ جس تحریک کو ہم نے اٹھایا تھا، لے کے چلے تھے، وہ تحریک آج اتنی پھل پھول چکی ہے، اب منتظر ہے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کو اٹھنا ہے۔ یہ چیز پیش نظر رکھیے
کہ معاشرے میں، خواہ وہ معاشرہ امریکہ کا ہو خواہ وہ یورپ کا، 60% افراد، ان کی انٹیلیجنس، ان کا آئی کیو ایوریج یا بلو ایوریج ہوتا ہے. وہ بہت ذہین نہیں ہوتے، ایوریج انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ اٹھیں جو انہیں ان سیاستدانوں کے چنگل سے بچا سکیں. جنت پاکستان کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اور جب انسان میری جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو میں ان کی جانب 10 قدم بڑھاتا ہوں. یہ ایک حدیث قدسی ہے. اللہ مومن کے دل میں جو سما جاتا ہے، یہ دل میں سما جانا کیا چیز ہے؟ انگریزی کا لفظ انتھوزیازم آپ نے سنا؟ انتھوزیازم، یہ تھیو گریک زبان میں، یونانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، اللہ کو. انتھیو، وہ جو دل کے اندر اللہ ہے، وہ جو دل کے اندر والا خدا ہے. اس سے لفظ نکلا ہے انتھوزیازم. اللہ ان دلوں میں ہے جو زندہ ہیں، جو اٹھتے ہیں، جو اس کی جانب قدم بڑھاتے ہیں. خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. دل زندہ لے کے آؤ. آپ میں سے جو جہاں جہاں موجود ہیں، وہ جو ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں، وہ جو مایوسی کا شکار نہیں ہے، وہ جنہیں اپنے اوپر اعتماد ہے اور جن کے دل کے اندر اللہ ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا عطا کی ہے، تو یہ بیماری، یہ شیطانی بیماری جو پاکستان کو لاحق ہے، اس کا بھی تو کوئی علاج ہے. اس کا علاج آپ کے پاس ہے، بشرطے کہ آپ ان شیطانوں کو الیکٹ نہ ہونے دو. اپنے علاقوں میں آپ اپنے کینڈیڈیچر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی کام کرو، ابھی کام شروع کر دو. انتظار مت کرو. صرف 100 آدمیوں کی ایک فوج تیار کرو. 100 مین لٹل آرمی، 100 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی فوج اپنے لیے تیار کرو، جو جا کے افراد میں پرچار کر سکے اس مینیفیسٹو کا، جس کا نام ہے سبیل اللہ. وہ مینیفیسٹو کہ اللہ کا قانون، اللہ کی حاکمیت، جو جنت پاکستان کے جھنڈے پہ لکھا ہے، بسم اللہ. یہ جھنڈا ایسا ہے، جہاں جہاں آپ اس جھنڈے کو بلند کرو گے، سب لوگوں کی توجہات اس کی جانب آئیں گی. ایک چیز کا خیال اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ جب اپنے علاقے میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو ان دوسہروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ جمہوریت کا شیطانی نظام، یہ چلتا ہے دوسہروں کے ذریعے سے. شیطانی جمہوریت کا نظام. دوسہرا کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے 10 سر ہوتے ہیں، 10 سروں والا راون. آپ دیکھو گے کہ آپ کے انتخابی حلقے میں اگر کسی پارٹی کے کوئی سید صاحب ہیں یا کوئی شیخ صاحب ہیں، وہ لڑ رہے ہیں انتخابات، تو وہ خود تو کچھ نہیں ہیں، لیکن وہ ایک دوسہرے کی تصویر لگاتے ہیں.
ایک مشہور سیاستدان کی تصویر اور ساتھ اس کے اپنی تصویر، بس یہی ان کی طاقت ہوتی ہے. دیٹ از آل. اس طاقت کو توڑنا ہے آپ کو، یہ جان کے کہ اس بیچارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. وہ جو شعر ہے کسی کا، پارٹیشن سے پہلے کا شعر ہے، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. یہ جتنی مشت خاک ہے یہ مختلف سیاسی لیڈروں، ان کے اس نام نہاد یہ جو دسہرے ہیں، یہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں اس دسہرے کی تصویر سے. اپنے پوسٹروں پہ یہ تصویریں شائع کرتے ہیں مختلف سیاسی لیڈروں کی. اور مزے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ صرف چند نام ہیں، لات و منات. یہ چند نام ہیں، یہ چند لوگ ہیں، 5-7 لوگ، لیکن ہر دسہرے کے 10 سر ہیں. دسہرہ 10 سروں والا. یہ 10 سروں والے جو دسہرے ہیں، ان سے نجات آپ حاصل کر سکتے ہو. اس راون کو آپ نے مارنا ہے. اگر آپ کو یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے تو یوں سمجھ جاؤ. اگر قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہو تو وہ تو ساری تعلیم اسی چیز پہ ہے کہ دیکھو یہ ہے جالوت کا لشکر، اور اس کے لیے کیا پریپریشن کی داؤد نے. قرآن کریم جن جن مثالوں سے سمجھاتا ہے، ان مثالوں سے، ان تشبیہات سے، ان استعاروں سے قرآن کو میں نے سمجھا ہے، میرے ساتھیوں نے سمجھا ہے. قرآن کریم ہی نے ہمیں یہ امید دی ہے کہ یہ ہے وہ نظام جس سے پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. فلاح کا نظام قائم ہوگا، یہاں پراسپیرٹی ہوگی، آرگنائز کریں گے ہم. تو آپ کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. یہ تحریک آپ کی منتظر ہے. ڈرو نہیں میرے بھائی، اپنے دل میں ٹٹولو اس خدا کو اور جان لو کہ آئندہ 5 سال کے لیے کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ یہی شیاطین آپ پہ مسلط پھر سے ہو جائیں؟ تو ٹھیک ہے، جو یہ جانتا ہے تو اس کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جو جانتا ہے کہ نہیں میں اٹھوں گا، میں اپنی آئندہ 5 سال اس نا امیدی میں نہیں گزارنا چاہتا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. میں آئندہ 5 سال بیٹھ کے ان سیاسی لیڈروں کو گالیاں نہیں دینا چاہتا. آئندہ 5 سال کبھی میں امریکہ کو کوسوں گا، کبھی برطانیہ کو کوسوں گا، کبھی میں کسی زرداری کو کوسوں گا، کبھی کسی سرداری کو. او میرے بھائی، اے وقت ہے. میری بہن، تجھے ڈر کس کا ہے؟ اٹھو میرے بھائیوں، میری بہنوں. یہ کسی قسم کا شک نہ کرو. میرا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے. میں موجود ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ. جنت پاکستان پارٹی آپ کو بغیر کسی ایک پیسے کے ٹکٹ دے گی. آپ کو البتہ جو کچھ تھوڑا بہت سامان چاہیے اپنی الیکشن کے لیے، کچھ پوسٹرز، کچھ پیمفلیٹس، کچھ جنت پاکستان کا منشور، وہ آپ کو ہم فراہم کریں گے. جو کچھ بھی میرے بس میں تھا، جو کچھ بھی میرے ساتھیوں کے بس میں تھا، انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ آپ کے لیے انہوں نے پلیٹ فارم تیار کر دیا ہے. آپ کا ہاتھ اس سرمایہ دار کی رگے جاں پہ پہنچا دیا ہے. اس شیطان کی گردن مروڑنا اب آپ کا کام ہے. ایک مثال دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کھانا تو کوئی بھی پکا کے آپ کو دیتا ہے تو آپ کھا لیتے ہو، کپڑے کوئی بھی بنا کے دیتا ہے تو آپ پہن لیتے ہو، لیکن ایکسرسائز
کوئی دوسرا آدمی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. وہ ایکسرسائز جو صحت کے لیے ضروری ہے وہ تو آپ کو خود کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بھائی ورزش کرتا جائے اور ڈولے آپ کے بنتے جائیں. نہیں ہو سکتا. آپ ہی کو اٹھنا ہے. تو آپ میں سے جو لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہو جان لو کہ یہ اللہ کی خاص اور خاص عنایت ہے کہ جنت پاکستان کا لیڈر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں کوئی کرزمیٹک آدمی نہیں ہوں کہ جی وہ جسے ہمارے ہاں ہیرو کہتے ہیں. میں ایک عام سا آدمی ہوں اور آپ بھی ایک عام سے شخص ہو. لیکن وہ جو عقابی روح ہے وہ جب بیدار ہوتی ہے نا انسانوں میں، وہ بہت بڑی طاقت ہے. اور قرآن کریم کا یہ ہے وہ نظام سبیل اللہ جس کی زور پہ دین اسلام پھیلا تھا. یہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. ہمارے ہاں لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، یہ نسیم حجازی کے ناول پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد ان ناولوں کے اندر جو کہانیاں لکھی ہیں ان کے ثبوت قرآن سے ڈھونڈتے رہے ہیں. یہ تاریخ کے بہت سے ناول، بہت سی کہانیاں جس میں مسلمانوں کو جنگجو لٹیرا ثابت کیا گیا تھا اور جو دشمنوں نے لکھی تھیں، یہ انہی کہانیوں کو بدقسمتی سے ہماری قوم اسلام سمجھتی رہی ہے. اسلام کی سٹرینگتھ ہے سبیل اللہ، رزق کی تقسیم کا وہ نظام جس میں ہر شخص کو بلا مزد و معاوضہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہے وہ نظام جسے قائم کرنے کا ہمارا عزم ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس نظام کے قیام کے بارے میں تو مجھ سے بات کرو. انٹرنیٹ پہ جتنی تقریریں میری موجود ہیں ان میں سے کوئی سی 2 تقاریر سن لو. مجھ سے زیادہ کسی اور کی انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود نہیں ہیں. آپ سن لو اور جان لو کہ یہ نظام تبھی قائم ہوگا جس دن آپ انتھوزیازم کے ساتھ اس اللہ کو پہچانو گے جو آپ کے دل میں ہے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. ایک 2 کر کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے ایک ساتھی چنو، پھر دوسرا ساتھی خود بخود آئے گا، پھر تیسرا ساتھی، اور اس طریقے سے 100 مین آرمی اپنے علاقے میں 100 مین اسمال آرمی بناؤ. 100 آدمیوں کی فوج جو جا کے دعوت دے سکے، دعوت اللہ، سبیل اللہ کی جانب دعوت کہ آؤ اللہ کو اتھارٹی مان لیں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تھی اہل مکہ کو، جب انہیں اللہ سے متعارف کرایا تھا، تو کہ اللہ کو جب آپ اتھارٹی مانو گے تو آپ ایک قوم بن جاؤ گے، اور یہ کہا کہ ایک مملکت قائم ہوگی جس میں اتھارٹی اللہ کی ہوگی. اور چند لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی اور حضور کو کتنے برس لگے اس بات کو سمجھانے میں. آج اللہ کے فضل سے آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے. وہ قرآن جو بار بار آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ اسی پیغام کو لے کے آئے، اسی امن کے پیغام کو کہ رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق، اتھارٹی اللہ کی، قانون اللہ کا. میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ اس موقع کو میرے بھائیوں جانے نہ دو. یہ موقع قوموں کی زندگی میں، یہ موقع ہے قران الصادین کا موقع. قران الصادین عربی میں کہتے ہیں ایک ایسے نایاب حادثے کو، ایک ایسے نایاب کامیاب موقع کو جو برس ہا برس نہیں ہوتا اور پھر ہو جاتا ہے. وہ 2 ستارے جو کبھی کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، وہ قرآن میں 2 ستارے آ جاتے ہیں. ایسی گھڑی امیر خسرو نے اپنی مثنوی کا بھی عنوان قران الصادین اسی لیے رکھا کہ اپنے عہد کے 2 ستارے
امیر خسرو اور نظام الدین، ان دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا، اس نے ایک کلچر کو جنم دیا۔ بہرحال یہ تو علمی باتیں ہیں، میں اس قران و سعدین کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ گھڑی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر کی ہے، اس گھڑی کو جانے نہ دو۔ اس گھڑی کو، یہ بڑی قیمتی گھڑی ہے، اور اگر آپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ نے تو درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، تو ہم تو پکھیاں جھلتے رہیں گے اور گالیاں دیتے رہیں گے صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم کو، اس لیے کہ یہی کچھ ہوگا۔ کوئی طاقت، کوئی جمہوریت بدل نہیں سکتی۔ اگر جمہوریت انسانوں کی تقدیریں بدل سکتی تو امریکہ میں جیسی جمہوریت ہے ویسی دنیا کی کس قوم کے پاس ہے؟ آپ دیکھ لو کہ اس جمہوریت کا پیدا کردہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں اتنے اعلیٰ پروگرام لے کے آتے ہیں یہ جو صدر الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ نظام، شیطانی نظام، ان کے اس پروگرام کو چلنے نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے یہ سنہری موقع ہے، اس موقع کو جانے نہ دو۔ ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ جنت پاکستان پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی، اور صرف 25,000 روپیہ، شاید اتنی سی فیس ہے کاغذات نامزدگی کی۔ 340 کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے، 340 کینڈیڈیٹ، اور انقلاب آ کے رہے گا، انقلاب آ کے رہے گا۔ ان سرمایہ داروں کو نہیں معلوم انٹرنیٹ کی طاقت کیا ہے، انہیں اندازہ نہیں کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ خفیہ تحریک اٹھی ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کی گردنیں مروڑنے کے لیے وہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ اور اس موقع کو جانے نہ دو۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سبیل اللہ کا یہ کیا ڈھونگ رچایا ہے، اور یہ ڈھونگ نہیں ہے، یہ اللہ کی چال ہے۔ مکر اللہ، اللہ کی چال، اور اللہ کی چال یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق ملے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ معلوم کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے وہ ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ